الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال الله تعالى: إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، عزت کے، کامیابی کے، فلاح کے، نجات کے، سعادت مندی کے سارے پیمانے بھی اللہ نے طے کر رکھے ہیں۔ یہ شخص معزز ہے، یہ شخص قابل احترام ہے، یہ شخص کامیاب ہے، یہ نجات پا گیا، سعادت کا تاج اس کے سر پہ سج گیا، یہ فلاح پا گیا، یہ قابل عزت ہے۔ یہ پیمانے بھی اللہ نے بتلا دیے۔ اگر کسی معاشرے کے اندر یہ پیمانے خلط ملط ہو جائیں عزت کے، کامیابی کے، فلاح کے، تو اس سوسائٹی کے لوگ فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کفر کے بھی اپنے عزت کے پیمانے ہیں، زمانے کے بھی اپنے احترام کے نقشے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے بھی عزت کے پیمانے بتائے ہیں، کامیابی کے راستے بتائے ہیں۔ فرمایا: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ کامیاب لوگ دیکھنا چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ کے ساتھی دیکھ لو۔ معزز لوگ، قابل احترام لوگ، سعادت مند لوگ دیکھنا چاہتے ہو تو پیمانہ اللہ کے نبی کے پیارے ساتھی ہیں، اللہ کے یہ برگزیدہ بندے ہیں۔ ان کی زندگی کا نقشہ دیکھ لو، جو اس سانچے میں آیا وہ عزت پا گیا، وہ نجات پا گیا، اسے فلاح مل گئی، وہ قابل احترام ہو گیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ جیسے ان کی زندگی تھی، عقیدہ کیسا تھا، اعمال کیسے تھے، کردار کیسا تھا، سیرت کیسی تھی، اخلاق کیسے تھے، دین کی خدمت، انسانیت کی خدمت کے اس کس پیمانے پر تھے، اگر کسی کی زندگی ان سے میل کھاتی ہے تو وہ نجات پا گئے۔ یہ نہ دیکھنا کفر کسے عزت دے رہا ہے، آج کا زمانہ کسے ایوارڈ دے رہا ہے، آج کی دنیا میں کس کے تذکرے بلند ہیں، یہ نہ دیکھنا، بلکہ یہ دیکھنا جنہیں عزت اللہ نے بخشی ہے، جنہیں عزت اللہ نے بخشی ہے، ان سے زندگی کس کی میل کھا رہی ہے، ان سے زندگی کس کی میل کھا رہی ہے، وہ قابل عزت ہیں۔ اگر دنیا کے پیمانوں پہ، نقشوں پہ جانچوں کے عزت، تو کسی دور میں فرعون کی بھی بڑی عزت ہوا کرتی تھی، ابو جہل کی بھی بڑی عزت ہوا کرتی تھی، قارون کی بھی بڑی عزت ہوا کرتی تھی، لیکن یہ ساری نقشے عزت کے کھوٹے نکلے، یہ سارے عزت کے نقشے کھوٹے نکلے۔ لیکن بلال دنیا کا زمانہ اور دنیا وقت اس وقت بلال کو نہ پہچان سکی، سمیہ کو نہ پہچان سکی، خبیب کو نہ پہچان سکی، عمار کو نہ پہچان سکی، رضوان اللہ علیہ مجمعین، لیکن ان کی عزت، سعادت مندی کا تاج اللہ نے ان کے سروں پہ ایسا سجا دیا، قیامت تک کے لیے اللہ نے فرما دیا، کامیابی چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، قابل احترام بننا چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، سعادت کے نقشے اپنے سر پہ سجانا چاہتے ہو، ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لو گے، تم قابل احترام ہو جاؤ گے۔ ہمارے یہ عزت کے، احترام کے نقشے اگر خلط و ملط ہو جائیں
تو مسلمان بھی فتنے میں پڑ جائے گا۔ اگر زمانے کے ہاتھوں میں اگر یہ عزت کے نقشے، احترام کے نقشے، کامیابی کے نقشے زمانے کے ہاتھوں میں دے دیے تو زمانہ تو بے دینی کی طرف چل رہا ہے۔ ہر بے دین معزز بن جائے گا، ہر لادین معزز بن جائے گا۔ عزت کے نقشے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ نجات، کامیابی، فلاح، عزت اس شخص کی ہے جس کی زندگی ان کی زندگی سے میل کھاتی ہے۔ اس کا ایک نقشہ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم يخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ جو لفظ وہاں اللہ نے فرمایا نا فقد اہتدوا، وہاں یہ بھی ذکر فرما دیے، یہاں بھی اسی کا تذکرہ فرما دیا کہ فاولئک فعسى اللہ ان یکونوا من المہتدین، یہ ہدایت یافتہ ہیں، یہ فلاح پا گئے، انہیں کامیابی مل گئی۔ کون لوگ ہیں؟ انما یامر مساجد اللہ، جن کا تعلق اللہ کے گھر سے ہو گیا، مسجد بنا ڈالی، مسجد کو آباد کر لیا، مسجد سے اس کا دل جڑ گیا، مساجد سے اسے انس ہو گیا، اللہ کے گھر میں اس کو راحت ملنے لگی، اللہ کے گھر میں اسے سکون ملنے لگا، اس کی زندگی کا جوڑ مسجد سے ہو گیا۔ انما یامر مساجد اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی سچی زبان سے یوں فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، جس شخص نے اللہ کا گھر بنایا جس میں اللہ کے تذکرے ہو رہے ہیں تو اللہ نے اس کے لیے جنت میں محل بنا دیا۔ اللہ نے اس کے لیے جنت میں کہنے والا اللہ کا نبی ہے، اور میرا نبی وہ نہیں کہتا جو طبیعت چاہتی ہے، وہ کہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کے حبیب کی زبان سے وہ نکلتا ہے جو اللہ کی ہدایت ہوتی ہے، اور جو اللہ بتلاتا ہے اس کے پیچھے اللہ کی طاقت ہوتی ہے، اللہ کی بادشاہت ہوتی ہے، اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔ تو نبی کہہ رہے جس نے اللہ کا گھر بنا دیا، جس میں اللہ کے تذکرے ہونے لگے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ اللہ کا راز ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑا سچا کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ یہ جنہوں نے اللہ کے گھروں کو آباد کر رکھا ہے، انما یامر، جنہوں نے اللہ کے گھروں کو آباد کر رکھا ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز کا اہتمام ہے، زکوٰۃ کا اہتمام ہے، سوائے اللہ کے ڈر کے ان کے دل میں کسی کا ڈر کوئی نہیں۔ اور سچ ہے جو اللہ کی عظمت سے باخبر ہو جائے، مجال ہے وہ کسی کا روب اور دبدبے کا اثر ہے۔ اللہ اکبر، جو اللہ کے گھر میں آ کر صبح شام کہے اللہ اکبر، اور جب اس تصور کے ساتھ آئے کہ میں سب سے بڑے رب، سب سے بڑی ذات کے دربار میں جا رہا ہوں، اللہ اکبر، جس کی زندگی کی صبح شام اس در سے جڑی ہوئی ہو، مجال ہے وہ کسی اور چیز سے خوف زدہ ہو۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کہتا ہے فَأُولَئِكَ فَعَسَىٰ أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ یہ ہیں کامیاب ہونے والے، یہ ہیں معزز، یہ ہے سعادت مند، یہ کامیابی کا پروانہ لے اڑے۔ فَعَسَىٰ أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے ہاں معزز کون لوگ ہوتے تھے؟ جو اس سوسائٹی میں معزز ہوا کرتے تھے وہ اللہ کے گھر میں سب سے آگے ہوا کرتے تھے۔ محمد الرسول اللہ سب سے بڑے اس امت کے، ہمیشہ اللہ کے گھر میں سب سے آگے۔
اللہ کے نبی کے بعد اس امت کے سب سے بڑے ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ کے گھر میں سب سے آگے۔ اس امت کا جو جتنا بڑا ہوتا وہ اللہ کے گھر میں پہلی صفوں میں نظر آتا۔ انما یامر مساجد اللہ، اللہ کے گھر۔ میرے عزیزو، مسلمانوں کے عزت کے پیمانے یہ ہیں، مسلمانوں کے بڑے عزت کی بلندیوں پہ چڑھے، اسی راستے پہ بلند ہوئے۔ آج کفر کے ہاں بھی عزت کے پیمانے ہیں، وہ بھی کسی کو ایوارڈ دیتا ہے، کسی اس کے ایوانوں کے اندر بھی کسی کی بڑی واہ واہ ہے، لیکن بادشاہوں کا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، جس کی اللہ کے ہاں، اس بادشاہ کے ہاں عزت ہوتی ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ وہ اللہ کے گھر میں آگے ہوا کرتا ہے، وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرتا ہے۔ ارے محمد اور رسول اللہ سے بھی کوئی بڑا ہو سکتا ہے اس کائنات دنیا میں؟ سید الکونین، امام الانبیاء، سید البشر محمد الرسول اللہ، ساری دنیا کی سلطنتیں اس کے قدموں میں ہیج، لیکن ان کی زندگی دیکھیے۔ مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں، ایک نئی سوسائٹی کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں، اللہ کا یہ پیارا حبیب خود پتھر اٹھا کے لے کے آ رہا ہے، خود پتھر اٹھا کے لے کے آ رہا ہے۔ ارے محمد الرسول اللہ پتھر مزدوری کر رہے، ہاں کیوں نہ ہو، بادشاہوں کا بادشاہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، اس میں سعادت میں میرا حصہ بھی پڑ جائے۔ بادشاہوں کے بادشاہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، اس میں میرا بھی حصہ پڑ جائے۔ امام الانبیاء، سید الکونین، یہ عزت تھی، یہ عزت کا پیمانہ تھا۔ محمد الرسول اللہ پتھر اٹھائے لے کے آ رہے، گارا بنایا جا رہا، اس سوسائٹی کی سب سے پہلی عمارت بنتی ہے تو اللہ کا گھر بنتا ہے، مسجد قباء بنتی، مسجد قباء بنتی ہے، امام محمد الرسول اللہ بنتے ہیں، مزدور بھی ہیں، امام بھی ہیں، سبحان اللہ، سعادت تھی۔ انما یامر مساجد، یہ عزت کے پیمانے ہوا کرتے تھے، نقشے بدل گئے، زمانہ بدل گیا، لوگوں کے ہاں پیمانے بدل گئے، عزت کے، احترام کے، کامیابی کے سارے نقشے بدل گئے، سارے نقشے بدل گئے۔ نتیجہ کیا میرے عزیزو؟ فتنوں میں یہ امت پڑی جا رہی ہے۔ آج وہ عزت کے پیمانے دیکھے جاتے ہیں جو کفر نے تجویز کیے ہیں، کافروں کے ہاں بنے ہیں، ان کے ہاں جسے شہرت ملی ہے، جسے ان کے ہاں واہ واہ ہے، جس کے لیے دنیا کفر آواز اٹھاتا ہے، وہ بڑا معزز، واہ واہ۔ عزت کے پیمانے محمد الرسول اللہ نے بتائے ہیں۔ اللہ کے گھر سے تعلق ہو اس کا، اللہ سے اس کا تعلق ہو، یہ ابتدا ہے، پھر اس کی ساری زندگی اللہ کے گھر سے جڑی ہوئی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوسائٹی، وہاں کس چیز کی کمی نہ تھی، وہاں گھروں کی ضرورت بھی تھی، مہاجر آ رہے تھے ہجرت کر کے، گھروں کی تعمیر کی ضرورت بھی تھی، بھوک بھی اس معاشرے کے اندر عام تھی، ساز و سامان کی کمی کا رونا بھی ہر طرف تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت وہ ہے جو انہیں اللہ نے دی ہے، اور وہ کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں جو ان کی اللہ رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا ہے۔ اگر ان کے کچے گھروں کا اور کچے بازاروں کا اور سوق جسے کہیں کہ ساز و سامان سے خالی زندگی کا رشتہ اور تعلق اللہ کے گھر سے بن گیا تو ان کے کچے گھر بھی آباد ہو جائیں گے، ان کے بازاروں کے اندر بھی عدل و انصاف کی خوشبو پھوٹ پڑے گی، ان کی ان ساز و سامان سے خالی زندگی کے اندر بھی سکون کے پھول کھلنے لگیں گے۔ اللہ کے گھر سے اگر تعلق بن گیا اور اگر بلند و بالا عمارتیں بھی بنا لی، دسترخوان پہ طرح طرح کے کھانے سجے کھا لیے، زر برق لباس بھی پہن لیا، اس گھر کا تعلق، اس زندگی کا تعلق اللہ کے گھر سے نہ جڑا تو وہ بستے گھر اجڑ جایا کرتے ہیں،
وہ محل نما گھر بے سکون ہوا کرتے ہیں، وہ زرگ برگ زندگیاں اندر سے مرجھائی ہوئی ہوتی ہیں، وہ سر سامان سے بھرا زندگی کا نقشہ اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا اللہ کے گھر سے تعلق کوئی نہیں، جہاں زندگی کی روح ملتی ہے، جہاں زندگی کی غذا ملتی ہے۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ میرے عزیزو، زمانہ کتنا ہی کیوں نہ بدل جائے، پیمانے کیوں خلط ملط نہ ہو جائے، لیکن کامیابی کا نقشہ آج بھی وہی ہے۔ وہ شخص جس کا اللہ کے گھر سے تعلق کوئی نہیں، اللہ کے در پہ سجدے کوئی نہیں، جس کا اللہ کے گھر سے تعلق کوئی نہیں، جس کا اللہ کے در پہ سجدے کوئی نہیں، جس کا اللہ کے گھر میں صبح آنا جانا کوئی نہیں، زمانہ اسے ایوارڈ دیتے رہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ معزز کوئی نہیں، اللہ کے ہاں اس کے لیے کامیابی کا پروانہ کوئی نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کے لیے نجات کا نقشہ کوئی نہیں۔ نجات فلاح اس کی ہے جو اللہ کے گھر سے جڑتا ہے، پھر اپنی ساری زندگی، پھر اپنا اخلاق، اپنا کردار، اپنی سیرت، اپنا ظاہر باطن اللہ کے گھر سے ملے پیغام کے سانچے میں ڈھالتا ہے۔ کامیابی اس کے لیے ہے، فلاح اس کے لیے ہے۔ تو جس کا اللہ کے گھر سے تعلق کوئی نہیں، اللہ کے گھر پہ سجدے کوئی نہیں، اللہ کے گھر کی عظمت کوئی نہیں، اس کا صبح شام اللہ کے گھر میں آنا کوئی نہیں، قرآن اللہ کا کلام تو اسے عزت نہیں دیتا۔ قرآن نے جو عزت کے، کامیابی کے، فلاح کے نقشے بتائے اس میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ کامیابی کا پیمانہ قرآن نے بتایا ہے۔ تو میرے عزیزو، اپنی زندگیاں، اپنے گھروں کی زندگیاں، اپنے بچوں کی زندگیاں اللہ کے گھر سے جوڑو، اللہ کے گھر سے جوڑو، اور ایسے نقشے بناؤ اللہ کے گھر ہر وقت آباد رہے۔ مسلمانوں کو اللہ کے گھروں سے زندگی کا سبق ملے، روح کی غذا ملے، قدم قدم پہ ایمان اور شریعت کی انہیں رہنمائی میسر ہو، اللہ کے گھروں کا ایسا ماحول بناؤ جیسے مجمع ہے اللہ کے گھر میں جمعے کے دن۔ سبحان اللہ، کبھی ایسا بھی خوش نصیب مسلمان تھے کہ فجر کی نماز ہو، ظہر کی نماز ہو، مسلمانوں کا اللہ کے گھر میں آنے کا سلسلہ اسی طرز کا تھا۔ تصور کوئی نہیں تھا، تصور کوئی نہیں تھا کہ اللہ کے منادی اسے آواز دے، حی علی الفلاح، آجا اللہ کے گھر فلاح پا جائے گا، آجا اللہ کے گھر فلاح پا جائے گا۔ تصور کوئی نہیں تھا کوئی مسلمان اللہ کی منادی کی یہ آواز سنے اور اللہ کے گھر کی طرف اس کے قدم نہ اٹھے، تصور کوئی نہیں تھا۔ ہاں، جس کے قدم اس منادی کی آواز کے بعد بھی نہیں اٹھتے تھے تو دنیا، زمانہ، معاشرہ سمجھتا تھا یہ آدمی مسلمان کوئی نہیں، کافر تو ہو سکتا ہے، مسلمان اللہ کی منادی کی آواز سن کے اللہ کے گھر کی طرف قدم نہ اٹھائے، یہ مسلمان کی شاعر شان ہی کوئی نہیں۔ تو جیسے جمعے میں ایک مجمع ہے مسلمانوں کا اللہ کے گھر میں، ہر نماز میں مسلمان کا ایسا ہی اللہ کے گھر سے ایک تعلق تھا۔ جمعہ بھی فرض ہے، فجر بھی تو فرض ہے۔ اب اللہ کوئی ہفتے میں ایک دن تو نہیں کھلاتا نا بھائی، کوئی ایک لمحے تو، ایک گھڑی تو اللہ کی نعمتیں استعمال نہیں ہوتی۔ اللہ کی نعمتوں کی برسات چند گھنٹوں کے لیے تو نہیں ہے، ہر لمحے اللہ کی نعمتوں کی برسات ہے۔ تو کیا اس محسن کا حق صرف چند لمحوں کے لیے ہے، چند گھنٹوں کے لیے ہے؟ اس محسن کے احسانات تو ہر لمحے برس رہے ہیں۔ تو اللہ کے گھر آباد ہوا کرتے تھے، اور جب اللہ کے گھر آباد تھے تو ان کے کچے گھر تھے یا پکے گھر تھے، ان کے کچے بازار تھے یا بڑھیا بازار تھے، سب آباد تھے۔
اللہ کے گھروں سے سب کا بازار بند ہو جایا کرتا تھا، سلسلہ زندگی دفاتر کا رک جایا کرتا تھا۔ اللہ کے منادی کی آواز ہے، اب میرے لاکھوں کا سودا ہو، کروڑوں کا کاروبار ہو، اللہ کا منادی کہنا اب کامیابی ادھر ہے، میں بیٹھا رہا ناکامی میری مقدر بن جائے گی۔ اللہ کی منادی نے یہ کہہ دیا اب کامیابی اللہ کے گھر کی طرف ہے، میں بیٹھا رہا لاکھوں کروڑوں کا سودا کرتا رہا پھر بھی ناکامی میری مقدر ہوگی، ہلاکت میری مقدر بنے گی، نحوست میری زندگی میں آئے گی۔ تصور کوئی نہیں تھا کہ مسلمان اللہ کے منادی کی آواز سنے اور اس کا زندگی کا سلسلہ نہ روکے، اللہ کے گھر کی طرف قدم نہ اٹھے۔ تو جیسے مبارک جمعے کے ان ساعات میں اللہ کے گھر آباد نظر آتے ہیں میرے عزیزوں، مسلمان کی 5 وقت نمازیں ایسی اللہ کے گھروں میں آباد ہوا کرتے تھے اللہ کے گھر۔ تو اپنے بچوں کا تعلق بھی مساجد سے جوڑو، اپنا تعلق بھی اللہ کے گھر سے بڑھاؤ، سیکھو اللہ کے گھروں میں آ کر قرآن سیکھو، دین سیکھو، اللہ کے گھروں کو ہر وقت آباد رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کہا ہے، اللہ نے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املو صدرک غنا واسد فقرک وان لم تفعل املو یدک شغلا ولم اسد فقرک۔ اے ابن آدم، اپنے آپ کو میرے لیے کچھ فارغ کر لے، تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، تیرے فقر کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے، تیرا سینہ غنا سے بھر جائے گا، غنی بن جائے گا، غنی بادشاہ رہے گا، اندر سے نہیں اندر آئے گی حرص کے کانٹے، نہیں ستائیں گے تجھے اندر کی فقر اور احتیاج، تو اندر کا غنی بنے گا، تیرے فقر کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر تیرے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے، پھر یاد رکھ دنیا کی اس سزا کے لیے تیار ہو جا، دنیا کی اس سزا کے لیے تیار ہو جا۔ املو یدک شغلا، تیری زندگی کو مصروفیت سے بھر دوں، تو اپنے آپ کو بھی بھول جائے گا، اپنی اولاد کو بھی بھول جائے گا، تو اپنے آپ کو بھی ایسا مصروف کر دوں گا۔ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تیرے فقر کے دروازے پھر بھی کم کوئی نہیں ہونے، تو اندر کا پھر بھی فقیر رہے گا، اندر کا پھر بھی فقیر اور محتاج رہے گا۔ یہ اندر کے کانٹے نہ رات تجھے چین لینے دیں گے، نہ دن کے اجالے میں تجھے سکون لینے دیں گے، اندر کا فقیر رہے گا، یہ دنیا کی سزا مل کے رہے گی۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے گھروں کو آباد کرو، اللہ ہماری دنیا آخرت آباد فرمائیں گے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔